عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سولجر سپیکس ریلوڈڈ کے اوپر. آج جن موضوعات کے اوپر ہم بات کریں گے ان میں سب سے پہلے اسرائیل کی جانب سے سخت ممانعت کر دی گئی ہے ترک فوج کی. کیوں کی گئی ہے؟ غزہ کے اندر جانے کے لیے. اور دوسری طرف پاکستانی فوج مکمل تیاری کر کے بیٹھی ہوئی ہے غزہ کے اندر جانے کے لیے. ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوج غزہ کے اندر بھیجی جائے، اور وہ بیانیہ کیا ہے اور پیچھے محرکات کیوں ہیں. اور ترک فوج نہیں جا سکتی لیکن پاکستانی فوج جانے کے لیے تیار ہے، اور اسرائیل کا اس کے اوپر موقف بہت کھل کے سامنے آیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. دوسری طرف عزیزان من، آپ نے 100 چھتر اور 100 پیاز کھانے والا محاورہ سنا ہوگا. جو افغانستان اور پاکستان کا ایک معاہدہ ہوا ہے 30 تاریخ کو ترکی کے اندر، وہ 100 چھتر اور 100 پیاز کھانے کے بعد پاکستانی وفد نے جو سائن کیے ہیں اس کے اوپر آپ کو جو ہے میں کوئی خبر ایک دینا چاہتا ہوں، انسائیڈ انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. شبر زیدی صاحب بہت زیادہ مشکل کے اندر ہیں کیونکہ وہ آواز حق بلند کر رہے ہیں، اپنی ضمیر کی آواز کے ہاتھوں مجبور ہیں اور اپنی ضمیر کی آواز اپنی زبان پہ لا رہے ہیں. تو ان کو اس وقت نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے اوپر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور آخر میں جو ہم بات کریں گے چوتھے موضوع کے اوپر، وہ اس وقت بنگلہ دیش کے اندر مشرقی پاکستان میں اس فوج نے، سیکیورٹی فورسز نے جو کچھ کیا تھا وہی سب کچھ بلوچستان کے اندر دہرایا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر آواز اٹھانا بہت ضروری ہے. انسانی حقوق کی پامالی کے اوپر آواز اٹھانا بہت ضروری ہے. ایک بہت ہی پریشان کن ہمارے پاس سٹوری ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جناب کہ اسرائیل کیوں نہیں چاہتا کہ ترک فوج جو ہے وہ غزہ آئے یا اسرائیل آئے، لیکن پاکستانی فوج سے ان کو اعتراض نہیں ہے. کیوں بھائی؟ عزیزان من، اسرائیلی وزیر خارجہ گدیون سعار کا یہ کہنا ہے کہ جو ترکش ٹروپس ہیں، ترک جو فوج ہے، وہ کسی صورت بھی غزہ کے اندر نہیں آئے گی، جو کہ غزہ سٹیبلائزیشن فورس کا نام دیا جا رہا ہے، جو صدر ٹرمپ کا منصوبہ ہے، اور جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بہت شدت کے ساتھ اپنی ٹروپس وہاں پہ دھکیلنا چاہتے ہیں اور تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. صرف اسرائیل کی طرف سے اجازت ملنے کا انتظار ہے، اجازت ملے تو یہ فوری طور کے اوپر چلے جائیں. مصر کی فوج، آذربائیجان کی فوج، ملیشیا کا نام لیا جا رہا ہے اس سارے جو ہے چکر کے اندر، اور جارڈن کا جو ہے وہ بھی نام لیا جا رہا ہے. یہ فوجیں وہاں پہ پیس کیپنگ مشن کرنا چاہتی ہیں، لیکن جو صدر طیب اردوان ہیں ان کا یہ کہنا ہے وہ کیونکہ مانتے نہیں ہیں حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم، تو اس وجہ سے اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ ترک کسی صورت جو ہے وہ وہاں پہ نہیں آ سکتے. حالانکہ انہوں نے پبلکلی اعلان کیا ہے کہ آپ آئیں یہاں پہ، آپ کو ہم بہت ویلکم کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف پاکستانی جو ہے وہ شدت کے ساتھ تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں بلا لیا جائے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور ایک پاکستان کے اندر بیانیہ بنایا جا رہا ہے باقاعدہ طور کے اوپر پاکستانی جو فارم 47 حکومت ہے اس کی طرف سے کہ جی ہم غزہ جاتے ہیں اور ہم غزہ جا کے جو حماس ہے ان سے اسلحہ لیں گے، اور اسلحہ لے کے ہم وہاں پہ امن لے کے آئیں گے. اور اس کے اوپر جو ہے میں ویسے تو رپورٹنگ کر بھی رہا ہوں، لیکن میں جو جس پوائنٹ کے اوپر آنا چاہتا ہوں یہ ذرا آپ دیکھیے. یہ پروگرام چلایا جا رہا ہے ARY کے اوپر، اس کے اوپر رپورٹنگ کی جا رہی ہے. یہ جو کردار یہاں پہ موجود ہیں آپ دیکھیے کہ یہ وہ کردار ہیں جو حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں یا ایک بیانیہ پیش کرتے ہیں جو کہ ISI کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے، سرکاری بیانیہ کہلاتا ہے. اس بیانیے کو پیش کرتے ہیں. تو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ہم وہاں پہ، جو میں آپ کو اتنے عرصے سے بتا رہا ہوں کہ ہم غزہ میں اپنی فورسز امن قائم کرنے کے لیے بھیجیں گے، اور جب وہاں پہ آپ بھیج دیں گے فورسز تو اس کے بعد ظاہری بات ہے اگلا لاہ عمل جو ہے وہ پری ریکوزٹ کے طور کے اوپر کہ جناب آپ پھر ابراہیم ایکارڈ کو جوائن کر کے اسرائیل کو بھی قبول کریں گے. کیونکہ اسرائیلی وزیر خارجہ نے ترک فوج کو منع کرتے ہوئے جو بیان دیا ہے گدیون سعار نے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب جو ممالک آ رہے ہیں وہاں پہ وہ بہت ضروری ہے کہ جو ممالک آنا چاہتے ہیں، جو ٹروپس آنا چاہتی ہیں غزہ کے اندر، وہ اسرائیل کے ساتھ انصاف کے مبنی کے اوپر ان کا رویہ ہونا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے. تو انصاف کرنے کی صورت کے اندر جو نیکسٹ سٹیپ واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے وہ اسرائیل کی قبولیت کا ہی ہوگا. سٹیپ بائی سٹیپ جو معاملات چلائے جا رہے ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق، اور یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے ظاہری بات ہے یہ اسی نیت کے تحت بنایا جا رہا ہے. اور اس میں اگر پاکستان وہاں پہ جا کے کچھ عرصے رہ کے اس کے بعد ابراہیم ایکارڈ اس نیت سے جوائن کرتا ہے کہ جناب ہم نے کیونکہ اب فلسطینیوں کے لیے کام کرنا ہے تو اب ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ اب اسرائیل کو ایکسیپٹ بھی کریں،
تو پھر سعودی عرب بھی پیچھے پیچھے آئے گا. اس میں محمد بن سلمان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا بھی یہ پلان ہے اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں, اور اسی لیے $6 بلین کا جو ایک پیکج ہے وہ بھی دیا گیا ہے. ابھی معاشی پیکج کا اعلان کیا گیا ہے. بہرحال جو بھی ہو رہا ہے اس وقت وہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے, کوئی چھپا ہوا نہیں ہو رہا, اور یہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں, صرف اور صرف انتظار اسرائیل کی ہاں کا ہے. اگر وہاں سے ہاں ہو جائے تو اگلے دن ہی یہ جہاز پکڑ کے وہاں پہ پہنچ جائیں گے. لیکن پہنچ کے وہاں پہ جس کام کرنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے, جو پاکستان کے حکومتی حلقے اس وقت بات کر رہے ہیں جو انٹرویوز کے اندر, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جا کے ان سے اسلحہ لیں گے, وہ اسلحہ جو کہ دینے کے اوپر غزہ کے اندر حماس جو ہے وہ تیار نہیں ہے, تو وہ کس طرح لیا جائے گا, اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. میرے خیال میں اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے, مزید تفصیلات آئیں گی تو آپ کے ساتھ شیئر. اچھا, آپ کو پتا ہے جی خواجہ آصف صاحب نے کتنی زیادہ بڑھ کے ماری. ڈی جی آئی ایس آئی اسپیشل آپریشن ڈویژن میجر جنرل شہاب اسلم یہ ڈیلیگیشن ہیڈ کر رہے تھے, انہوں نے بڑی بدتمیزی کی ہمارے افغان بھائیوں سے جا کے وہاں پہ. آخر میں پاکستانی وفد نے استنبول میں 5 دن نخرے دکھانے کے بعد تمام شرائط جو ہے افغان فریق کی مان لی. ٹھیک ہے, جنگ بندی برقرار رہے گی, ٹھیک ہے, افغانی فضائی حدود کی خلاف ورزی جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے نہیں کی جائے گی. ٹی ٹی پی کو پاکستان کا اندرونی مسئلہ قرار دیا گیا ہے اور اسے پاکستان خود حل کرے گا. بہت ہی خوشائن بات ہے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب افغان حکومت کی تمام شرائط مانی تھیں تو پھر یہ نخرے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ 100 پیاز کھانے کے بعد 100 چھتر کھانے کے بعد, یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ 100 پیاز اور 100 چھتر والا کیا قصہ ہے. کچھ دوستوں نے کہا کہ ہمیں اس معاہدے کے بعد سمجھ آیا, معاہدے کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں کہ کیوں اتنی بدماشی کرنے کے بعد اور اتنی زیادہ نخرے کرنے کے بعد انہوں نے معاہدہ کیا ہے, تاکہ افغان دوستوں کو بھی پتا ہو کہ اندر کھاتے کیا گیم چل رہی ہے. آئی ایم شور ان کو پتا ہوگا. لیکن یہ 100 پیاز اور 100 چھتر والا قصہ ہے, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. یہ ہم سب کے لیے لرننگ پوائنٹ تھا, لیکن یہ بڑے زبردست ایک اکاؤنٹ ہے, بڑے مزے کا اکاؤنٹ ہے, پریزاد کے نام سے. ان کو میں نے ری پوسٹ بھی کیا, پریزاد انڈرسکور ری بورن. یہ اس پہ لکھتے ہیں پنجابی کا ایک محاورہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ 100 چھتر اور 100 پیاز. اس محاورے کی اصلیت کچھ یوں ہے کہ کسی جگہ کسی جرگے نے مجرم کو سزا سنائی کہ اسے یا تو 100 جوتے کھانا پڑیں گے یا 100 پیاز. مجرم نے کہا کہ وہ 100 پیاز کھائے گا. جب سزا پر عمل شروع ہوا تو مجرم نے ارادہ بدل دیا اور جوتے کھانے کی فرمائش کر ڈالی. کہتے ہیں پھر بار بار ارادہ بدلنے پر آخری وقت صرف مذکورہ مجرم کو 100 پیاز بھی کھانے پڑے اور 100 جوتے بھی. کہتے ہیں خبر یہ ہے کہ 100 چھتر اور 100 پیاز کھانے کے بعد پاکستانی فوج نے طالبان کے سبھی مطالبات تسلیم کر لیے. اچھا, یہ تو مزیدار سین ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو حقیقت ہے وہ کیا ہے اس وقت. اس کو جوکس اسائڈ, ایک خوشائند امر ہے کہ امن دو بھائیوں کے درمیان ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اتنی بدماشی اور اتنے باتیں سنانے کے بعد, بدتمیزی کرنے کے بعد یہ مان کس طرح گئے ہیں؟ کیونکہ انڈیا نے دوسری طرف 2-3 ہفتے سے بارڈر گرم کیا ہوا ہے, اور اب یہ فکسڈ میچ ہے یا نہیں ہے, یہ تو گزشتہ روز جو میرا ویلاگ انگریزی میں بھی سولجر سپیک انگلش پہ آیا ہے اور اردو کے اندر آیا ہے اسی چینل کے اوپر, اشرف خان بھارتی صحافی کے ساتھ گجرات سے ان کا تعلق ہے, وہ ذرا دیکھ لیں. ہم نے اس کو ایکسپلور کیا کہ فکسڈ میچ ہے یا نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں فکسڈ میچ ہے, لیکن چلو ہے یا نہیں ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر. اسٹریٹجکلی سپیکنگ بھارت کی طرف سے معاملات گرم ہیں, تو یہ افغانستان کے ساتھ پنگا لینا برداشت نہیں کر سکتے, اور اسی وجہ سے معاہدے کے اوپر چپ کر کے چون چنا کیے بغیر انہوں نے سائن کر دیا ہے. یہ اپنے آپ کو بہت ڈیڑھ سیاڑا سمجھتے ہیں, خاص طور کے اوپر سسٹم کے جو بینیفیشری ہیں. لال کرتی بریگیڈ میں ہو گئے, میرے دوست ہیں 98 والے شہزیب عباسی صاحب, تو اس طرح کے جو لوگ ہیں سسٹم کے جو بینیفیشری ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, یا جس طرح بریگیڈیئر رضوان شریف نئے پریزیڈنٹ گولڈ میڈل جو اب نئے سیکٹر کمانڈر ہیں. آج کل بڑا نیا کام شروع ہوا ہے کہ جو سیکٹر کمانڈرز ہیں وہ بڑے ہی کیریئر افسر لگائے جا رہے ہیں, تاکہ وہ جرنیلی کے چکر کے اندر جو ان کو گاجر نظر آ رہی ہے وہ کام نہ کریں جو ان سے پہلے والے سیکٹر کمانڈرز کر کے گئے اور دنیا کے اندر بدنام ہوئے ہیں سارے کے سارے. لیٹس سی اف اٹ ورکس اور ناٹ. لیکن نیچے جو اوسیز ہیں ان کو تو وہی کام شروع ہے, ان میں تو کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی. اینی وے, یہ حقیقت ہے اس معاہدے کی. اب دوسری طرف عزیزان من اگر دیکھا جائے تو جو معاملات بن رہے ہیں شبر زیدی صاحب کے ساتھ, شبر زیدی صاحب نے آواز حق بلند کی, اور آواز حق بلند کرنے کی ان کو جو قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے
وہ انتہائی میرے خیال میں جو ہے وہ اب ہی از فیلنگ دا ہیٹ، کیونکہ وہ موجودہ رجیم کے اوپر بالکل کھل کے بات کر رہے ہیں. حالانکہ شبر زیدی صاحب کا ایک بہت اپنا کریڈینشل ہے. شبر زیدی صاحب جو ہیں ان کا ایک بہت بڑی ساکھ ہے پاکستان کے اندر، لیکن ان کے اوپر ایف آئی آرز جعلی کاٹی گئی ہیں ایچ بی ایل کو لون دینے کے لیے. لیکن ایچ بی ایل کو لون دینے کے لیے شبر زیدی صاحب کے اوپر جو ایف آئی آرز کاٹی گئی ہیں، وہ ایف آئی آر جو ہیں وہ جس وقت لون دیا گیا تھا ایچ بی ایل کو، تو محمد اورنگزیب صاحب اس وقت پریزیڈنٹ اور سی ای او تھے ایچ بی ایل کے، جو موجودہ وزیر خزانہ ہیں. آپ اندازہ کریں یار، ان کے اوپر ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی، شبر زیدی صاحب کے اوپر کاٹی گئی ہے. اب شبر زیدی صاحب کے اوپر جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے وہ 16 ارب روپے کے ٹیکس ریفنڈ حبیب بینک لمیٹڈ کو دینے کے لیے جو ہے کاٹی گئی ہے. حبیب بینک لمیٹڈ کے اس وقت کے جو صدر صاحب ہیں اور سی او ہیں، جس طرح آپ کو بتایا محمد اورنگزیب صاحب ہیں، ٹوٹل یہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے. شبر زیدی صاحب کے اگر کریکٹر کی یا کریڈیبلٹی کی بات کی جائے تو شبر زیدی صاحب کا جو پروفیشنل ریکارڈ ہے، ان کی انٹیگریٹی ہے، وہ انبلیمشڈ ہے، اس میں کہنا کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ان کی لیڈرشپ جو انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور بین الاقوامی ان کی ریپوٹیشن ہے. ٹھیک ہے، اب اگر اس کو آپ دیکھا جائے کہ پروسیجرل جو طریقہ کار ہے، تو ریفنڈز جو ایشو ہوتے ہیں اسپیشلی وہ اسٹیبلشڈ چینل کے ذریعے ہوتے ہیں. وہ چیئرمین ایف بی آر جو ہے اس کا ایک صرف سگنیچر ہوتا ہے اس کے اوپر. خاص طور کے اوپر جب بڑی کارپوریشنز ہوتی ہیں یا بینکس ہوتے ہیں تو ان کا آڈٹ بھی بہت زیادہ کلوزلی ہوتا ہے اور بڑا ویل مانیٹرڈ ہوتا ہے جناب. ٹپکلی جو ہے وہ بہت ہی ریگرس ویریفیکیشن پروسیس کے بعد یہ ریفنڈ ایشو کیے جاتے ہیں. تو یہ پورے کا پورا جو ہے ڈیو ڈیلیجنس کے بعد پروسیس ہوا ہوگا، تبھی 16 بلین کا جو ہے وہ ریفنڈ دیا گیا ہے، اور چیئرمین ایف بی آر نے فائنل سٹیج کے اوپر سائن کیا ہے اس کے اوپر. اب یہ سلیکٹو فوکس جو کیا جا رہا ہے شبر زیدی صاحب کے اوپر، اب اس میں ظاہری بات ہے اینٹیٹیز جو ایچ بی ایل کی طرح کی ہوتی ہیں وہ، اور جن کے صدر اس وقت کے جو صدر تھے وہ موجودہ فائنانس منسٹر ہیں، یہ اگر بینیفیشری ہیں اس پورے نظام کے، فرض کر لیتے ہیں بینیفیشری ہیں اس پورے نظام کے، تو پھر یہ پورے کی پوری ٹیکس پالیسی میکینزمز کا جو ہے وہ فالٹ ہے. کسی کی ذاتی حیثیت میں کسی کی پرسنل رانگ ڈوئنگ نہیں ہے. اور شبر زیدی صاحب کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ اسی لیے بنایا جا رہا ہے کہ شبر زیدی صاحب موجودہ رجیم کی حقیقت آپ کو بتا رہے ہیں. میں آپ کو اوورسیز پاکستانیز جو بھی پاکستان جاتے ہیں، خدا کی قسم وہ آ کے یہی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار پاکستان میں ایک ہی تو کام ہے نا، سارے کے سارے زمینیں خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، پلاٹوں کا کام کر رہے ہیں. حالات وہ کہتے ہیں جی اس قسم کے ہو گئے ہیں کہ پاکستان میں پلاٹ تو بہت دور کی بات ہے کہ ہم خریدنے تو بہت دور کی بات ہے، جو ہمارے پاس پڑے ہیں وہ بیچنے کے لیے کوئی گاہک ہی موجود نہیں ہے. اکانومی کی اتنی بری حالت ہے. سٹاک ایکسچینج بہت چڑھ رہا ہے، میں نے بتایا سٹاک ایکسچینج صرف چند لوگوں کا بلیک منی وائٹ کر رہا ہے، اسی لیے آپ کو چڑھتا نظر آ رہا ہے، عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. کوئی حالت نہیں ہے پاکستان کی اس وقت. اور اس کے اوپر اگر بات کی جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ مذاق ہی بن گیا. اور اب تو میں کہتا ہوں کہ کامران خان جیسے پرو اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو بھی بات کرنی پڑ گئی ہے اس کے اوپر. یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ کسی طور بھی پاکستان کی بہتری کے اندر نہیں ہے. اور پاکستان میں جو آخری سٹوری ہے عزیزان من، وہ اتنی زیادہ دل دہلا دینے والی ہے کہ آج وہ تمام قصے جو ہم سمجھتے تھے کہ جھوٹ ہے، انڈین پروپیگنڈا ہے، مشرقی پاکستان جو کہ بنگلہ دیش بن گیا، وہاں جو کچھ کیا گیا وہ ہم نے اس کو پروپیگنڈا کہتے تھے. لیکن اب اس وقت جو بلوچستان کے اندر یہ جو خبر سامنے آئی ہے، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی کام جو انہوں نے مشرقی پاکستان میں کیا تھا، وہی کام بلوچستان کے اندر جو ہے وہ کھلے عام جاری ہے، اور یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے. اب یہ خبر تصدیق کرنے کے بعد بلوچستان میں جو سیکیورٹی ذرائع ہیں ان سے تصدیق کرنے کے بعد میں یہاں پہ چلا بھی رہا ہوں. بلوچستان پوسٹ کی یہ خبر ہے، اور پنجگور پاکستانی فورسز کی حراست میں تشدد کا نشانہ بننے والی لڑکی انتقال کر گئی. میں اس کے اوپر مسلسل رپورٹنگ ان واقعات کے اوپر کرتا چلا آ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، اب وہ لکھتے اس کے اوپر یہ ہیں کہ بلوچستان کے ضلع پنجگور کے علاقے پنجی میں ایک نوجوان بلوچ لڑکی زیر علاج حالت میں انتقال کر گئی، جس کے بارے میں مقامی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وہ پاکستانی فورسز کی حراست کے دوران مبینہ طور پر تشدد اور جنسی زیادتی کا نشانہ بنی تھی. بتایا جاتا ہے کہ دونوں خواتین کو مبینہ طور پر تشدد کے بعد اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں بیٹی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی. مقامی صحافیوں اور سماجی کارکنوں کے مطابق لڑکی، جس کی شناخت نازیہ اور ان کی والدہ پری کے نام سے ہوئی، جو ماشکیل کے رہائشی ہیں اور مزدوری کے سلسلے میں خاندان سمیت پنجگور آئی تھی. اس واقعے کے حوالے سے سرکاری سطح پر تاحال کوئی موقف سامنے نہیں آیا.
دی بلوچستان پوسٹ نے اس حوالے سے مقامی انتظامیہ اور اسپتال انتظامیہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، تاہم کوئی باضابطہ رد عمل ان کو جو ہے وہ موصول نہیں ہوا۔ عزیزان من، یہ جو واقعات ہیں یہ کوئی ون آف نہیں ہے، یہ واقعات مسلسل رپورٹ کیے جا رہے ہیں، جو کہ انتہائی خطرناک صورتحال اس وقت جنم لے رہی ہے۔ اور بلوچستان میں ایک طرف تو آپ غزہ بھیجنا چاہتے ہیں اپنی فوجوں کو، اور دوسری طرف آپ اپنے ملک کے اندر جو کام کر رہے ہیں، لگتا ہے یہی شاید میری ذاتی رائے کے مطابق آپ کے کریڈینشلز آپ بنانا چاہ رہے ہیں، اور اسرائیل کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یار ہم لوگ بہت جو ہے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ کہا جائے تو کیا یہ درست نہیں ہوگا؟ کیا یہ سوال کیا جائے تو کیا یہ درست نہیں ہوگا؟ میں آپ کے پاس یہ سوال چھوڑتا ہوں، اور یہ جو واقعات ہیں اس کے اوپر میں مسلسل رپورٹنگ کر رہا ہوں ہماری بلوچ بہنوں کو، ماؤں اور بیٹیوں کی۔ یہ جو عصمت دری کی جا رہی ہے، یہ جو کام کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر میں مسلسل رپورٹنگ کر رہا ہوں، اور اگر رپورٹنگ کریں تو کیونکہ پنجاب میں یہ پاپولر نیریٹو نہیں ہے۔ پنجاب کے جو پاپولر ویلاگرز ہیں یا صحافی ہیں وہ، اور خیبر پختونخوا میں بھی جو جی ٹی روڈ والا ہے یا منصر علی سائیڈ پہ ہے، منصرہ مشکل گزارہ والا جو کہانی ہے، ہر طرف یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کسی کا یہ خیال ہے، جو یہاں پہ جو بڑے بڑے ٹارزن بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک خاص مقصد، ایک خاص نیریٹو پریزنٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی آڈینس شاید پنجاب میں ہے۔ مے بی دیٹس the reason, I don't know, مے بی، لیکن خدا کا واسطہ ہے یار، اسی وجہ سے آپ نے آدھا ملک گوا دیا، مشرقی پاکستان گوا دیا۔ وہ زخم ابھی بھی ہرے ہیں، اور آپ ان کو جو ہے ابھی آہستہ آہستہ وہ بھر رہے ہیں، تو آپ نئے زخم کیوں دینا چاہتے ہیں؟ اس کے اوپر سوچئے ضرور۔ اور یہ جو پنجاب سینٹرک مائنڈ سیٹ ہے، اگر پاکستان بچانا ہے آپ نے، تو اس سے آگے نکل کر، اس سے آگے بڑھ کے سوچئے۔ انسانیت کی سوچ اور انسانیت کی جو نظر ہے، اس سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ یہ جو فوجی افسران ہیں خاص طور کے اوپر، سسٹم کے جو بینیفیشریز ہیں، جن کو میری ویلاگ سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بھائی ٹھیک ہے، آپ کے اوپر آپ اپنی ٹروپس کو اگر کنٹرول نہیں کر سکتے تو ان کو کور بھی مت کریں۔ پھر اگر بھارتی فوج بھی جو کشمیر کے اندر جا کے کرتی ہے، مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے اب وہاں پہ انکوائریز کی جا رہی ہیں، ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں، تو آپ کیوں مقدس گائے بن کے بیٹھے ہوئے ہو؟ آپ کی چیزیں چھپانے سے چھپیں گی تھوڑی، اور اس طرح کام چلانے سے جو ہے وہ ملک نہیں بچا کرتے۔ کب تک آپ زبردستی یہ کنٹرول کر لیں گے؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان من، اجازت دیجیے، بہت جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، بیل کا آئیکن دبا دیں، آل کا آئیکن دبائیں، اور شیئر بھی کریں۔ فی امان اللہ۔